أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور جب وہ وطن سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ انہیں اللہ سے کچھ نہ بچا سکتے تھے الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کیا. وَإِنَّهُ، اور بے شک یعقوب لذو علم، علم والے تھے، لما، کیونکہ علمناہ، ہم نے انہیں تعلیم دی تھی، ولیکن، لیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے. مطلب آیت کا یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہونا ان سے وہ چیز دور نہیں کر سکتا تھا جو اللہ نے ان کے مقدر میں فرما دی تھی. یعنی یعقوب علیہ السلام نے کیونکہ ان کے خوبصورت ہونے اور صاحب وقار ہونے کہ نبی کے بیٹے تھے، یقیناً اگرچہ نبوت ان کے حصے میں نہیں آئی اور اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی اللہ کے نبی کی وجہ سے ان کا وہ وقار تو تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نظر جو ہے اس سے بچنے کے لیے تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہو. اکٹھے جاؤ گے تو یکلف ایک دم لوگ کہیں گے کہ 11 بھائی ہیں، تو لہٰذا نظر تمہیں لگ جائے گی. تو اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، کہ وہ سارے داخل ہوئے سب بھائی من حیث امرہم، اس جگہ سے جہاں سے امرہم ابوہم، ان کے باپ نے انہیں یعنی یعقوب علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا. اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکتے تھے. کیا مطلب کہ اگر انہیں نظر لگنی ہوتی تو وہ چاہے اکٹھے داخل ہوتے یا مختلف دروازوں سے نظر انہیں لگتی ہی لگتی. جو چیز تقدیر میں ہے، تقدیر ہمیشہ غالب آتی ہے. ہاں تدبیر آدمی اپنے اس سے کرتا ہے تو یہ ایک چیز ہے، لیکن جو چیز تقدیر میں لکھی ہے، مقدر میں ہے، وہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، کوئی چیز جو ہے وہ انہیں اللہ سے وہ کچھ نہ بچا سکتی. تو اللہ رب الجلال کی تقدیر کو دیکھا جائے تو ان کا ایک دروازے سے داخل ہونا یا مختلف دروازوں سے داخل ہونا دونوں برابر ہے. نظر لگتی چاہے اکٹھے داخل ہوتے چاہے الگ الگ، تو ان کا یہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا یہ اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتا تھا. لیکن بد نظری سے بچنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر فرمائی اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، حضرت یعقوب صاحب علم تھے، یعنی وہ علم والے تھے. کیوں؟ علمناہ، کہ ہم نے انہیں سکھایا تھا. یہ انبیاء جتنے بھی اللہ کے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین رسول آئے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں. انہیں جو بھی کچھ سکھایا ہے، جتنا بھی علم ہے، ان کے علم کے برابر ویسے تو عام آدمی کا علم ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ ان کے اصحاب میں سے ہیں، چاہے ان کی امت کے اولیاء ہیں، جو بھی ہے. نبی کے کسی بھی ایک وصف کے مقابل یا ایک وصف کے برابر کسی کا بھی وصف اوصاف نہیں ہو سکتے کہ اللہ کے نبی تمام جو اللہ کی مخلوقات ہیں سب سے ارفع و اعلیٰ مخلوق اللہ کی انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ ہے، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں. تو انہیں ان کی اس سے بڑی اور شان اور بھی بڑی شانیں ہیں. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب الجلال نے جتنے بھی دنیا کے استاد ہیں سب کے سب انبیاء ہی کے محتاج ہیں، اور اللہ کے انبیاء کسی کے محتاج نہیں ہیں سوائے اللہ کے. تو اللہ نے جو بھی علم عطا فرمایا ہے وہ اپنے انبیاء کو اللہ نے سکھایا، اللہ نے عطا فرمایا. جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں ہے کہ
یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر فرمائی کہ میرے بچوں کو یہ نظر نہ لگے، بیٹوں کو، اس لیے یہ تدبیر فرمائی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل نہ ہونا، ابواب متفرقہ، متفرق دروازوں سے، الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہونا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے تدبیر فرمائی، یہ ان کا علم تھا اور یہ ہم نے انہیں سکھایا تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور پھر ایک اور حقیقت اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی کہ اکثر لوگ اس علم کو نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے خاص منتخب بندوں کو عطا فرمایا ہوتا ہے۔ یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہر کسی کے نصیب میں آتا ہے۔ جو اللہ کے خاص چنیدہ برگزیدہ منتخب بندے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، اللہ نے جو ان کو سکھایا ہوتا ہے، اکثر لوگ وہ چیز نہیں جانتے جو وہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، اور جب وہ بھائی سارے علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ اخاہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ قال انی انا اخوک، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بنیامین میں تیرا سگا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اس پر غمگین نہ ہو جو یہ کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ اتنے شاہانہ لباس میں اور وزیر اعظم ہیں، سب کو غلط بھی وہی دے رہے ہیں اور اتنا احسان کر رہے ہیں کہ اتنے نیک دل بادشاہ ہیں، وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام۔ تو سارے کے سارے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنے بھائی بنیامین کو لے آئیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، انہیں پھر عزت دی، بڑی ان کی مہمان نوازی کی، بڑی خاطر مدارت کی، دسترخوان لگائے، اور ہر دسترخوان پہ یوسف علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو بٹھا دیا۔ تو یہ 10 بھائی تھے، تو جب یہ 10 کا جوڑا پورا ہوا تو بنیامین اکیلے رہ گئے اور وہ رونے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو میں تمہارا بھائی ہوں، تم یہ سمجھو۔ تو اکٹھے بیٹھ گئے۔ وہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ میرا بھائی تھا، ایک فوت ہو گیا یوسف، اگر وہ ہوتا آج تو میرے ساتھ بیٹھتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمجھو کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور اپنے ساتھ کیا مجھے بٹھانا پسند کرو گے؟ تو بنیامین نے کہا کہ آپ جیسا بھائی کس کو میسر آئے گا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرزند اور یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا نور نظر آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے، یعنی یوسف کیسے آپ بن سکتے ہیں میرے لیے؟ تو یہ سن کر یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے کہ بھائی کی وہ محبت تھی، اور اپنی والدہ کا وہ، اور اپنے والد سے 40 سال وہ جو فراق میں گزرے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عام آدمی اپنے والد سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن ایک نبی کی کیا شان ہے کہ وہ اپنے والد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ بے شک میں تمہارا حقیقی سگا بھائی یوسف ہوں میں، تم اس پر غمگین نہ ہو جو یہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بھلائی کے ساتھ جمع فرما دیا، اور ابھی اس راز کی اطلاع اپنے بھائیوں کو مت دینا۔ یہ سن کر بنیامین بڑا خوش ہوا اور بالکل بے خود ہو گئے، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ والد صاحب کو میری جدائی کا بہت غم پہنچا ہے، اب اگر تم بھی یہاں رہ جاؤ گے تو مزید پریشان ہوں گے، بڑے غمگین ہوں گے، غمناک ہوں گے، تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، اور آپ کو روکنے کی کوئی اس کے علاوہ اور کوئی صورت بھی نہیں۔ ہاں کوئی ایسی غیر پسندیدہ بات، وہ اگر میں آپ کی طرف، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہا کہ اگر میں آپ کی طرف منسوب کر کے آپ کو ٹھہرا لوں، انہوں نے کہا کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ میری طرف کوئی بھی غیر پسندیدہ بات منسوب کر کے ٹھہرا لیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا گیا تو اپنے بھائی کی بوری میں یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھ دیا
پھر ایک منادی نے ندا دی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، ان بے شک تم لسارقون، چور ہو. کیونکہ یہ باقاعدہ ایک بنیامین کو روکنے کے لیے تھا. تو یہ ان پر یوسف علیہ السلام نے نہ تو اپنے بھائی پر الزام لگایا، اور یہ قافلے والوں نے جو پیچھے ندا دینے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو. کیونکہ یہ پیالہ جو تھا یہ بادشاہ کا تھا. یوسف علیہ السلام نے ہر ایک اونٹ کا جب سامان دے دیا اور ہر ایک کو ایک اونٹ برابر جو ہے وہ غلہ دیا، تو ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، اور اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں بادشاہ پانی پیتا تھا. وہ پیالہ بھی سونے کا تھا اور اس میں جواہرات لگے تھے، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جا رہا تھا. تو قافلہ کنعان جانے کے ارادے سے جب روانہ ہوا، یہ لوگ شہر سے باہر جا چکے تھے، تو انبار خانے کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں، کیونکہ اس پیالے سے یہ غلے کا کام کیا جا رہا تھا. وہ جو اندر کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ پیالہ نہیں ہے، اتنا قیمتی پیالہ جو سونے کا پیالہ ہے اور اس میں جواہرات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے. چنانچہ انہوں نے ان کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے، اور ایک آدمی نے پیچھے سے آواز دی کہ تم لوگ قافلے والوں تم چور ہو. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی؟ قالوا نفقد صواع الملك، ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں. اب جو یہ ندا دینے والے تھے انبار خانے کے لوگ جو بھی آئے تھے، انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو ہمارے تلاشی لینے سے پہلے ہی سے ظاہر کر دے گا، کیونکہ جب ہم تلاشی لیں گے اور نکل آیا پھر تو جو سزا ہوگی وہ تم لوگوں کو ملے گی. لیکن اگر کسی نے پہلے ہی ظاہر کر دیا تو اسے ہم ایک اونٹ کا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، ایک اونٹ کا بوجھ جو ہے وہ ہم انعام کے طور پر دیں گے. خود بخود اس نے ہمیں یہ چیز واپس لوٹا دی. یوسف علیہ السلام کو کیونکہ یہ چیز معلوم تھی اور یہ ایک ہیلا تھا ان کو روکنے کا، تو اس حوالے سے یہاں پہ ایک یہ بات عرض کرنا بھی ضروری ہے، بیان کرنا، کہ اگر کوئی مسلمان بھائی قرض یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو، جیسے بہتر ہو اس کی ضمانت دے کر اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا، تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جنازہ تم خود پڑھو اس کا، کیونکہ اس پر قرض ہے. تو حضرت ابو قتادہ نے عرض کی کہ وہ قرض ادا کرنا میرے ذمہ ہے. تو حضور نے ان سے دریافت فرمایا تم اس کا قرض ادا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا، عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں ان کا قرض ادا کروں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی. تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز سے. تو مشکل وقت میں اپنے رشتہ دار، بھائی یا دوست احباب میں سے کوئی ایسا شخص ہو تو ان کے ساتھ ضرور جو ہے وہ پیش آنا چاہیے. وہ بڑی زبردست بات کی تھی کسی شاعر نے کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحل أخيه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قالوا انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، بے شک تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں. قالوا انہوں نے کہا
فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تمہاری کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤہ، انہوں نے کہا اس کی یہ سزا ہے کہ من وجد فی رحلہ، کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ پایا گیا، فہو جزاؤہ، وہی خود اس کا بدلہ دے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کرنے والوں نے کہا کہ اگر تم اس بات میں فما جزاؤہ ان کنتم صادقین، ما یہ استفہامیہ ہے کہ ما جزاؤہ، کیا سزا ہوگی اس کی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی پیالہ تم سے برآمد ہو گیا، تم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، ان کنتم کاذبین، اگر تم سے برآمد ہو گیا اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے یعنی بھائیوں نے کہا کہ اس کی یہ سزا ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا نا، جزاؤ، سزا اس کی یہ ہے کہ من، جس کے وجدہ پایا گیا فی رحلہ، جس کے سامان میں وہ پیالہ، فہو جزاؤ، تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کے بدلے میں وہ اپنی گردن مالک کو پیش کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ غلام بن جائے گا، وہ اس کا غلام بن جائے گا، اور 1 سال تک وہ اس کا غلام بنا رہے گا اور وہ اس کو غلام بنائے رکھے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں کیونکہ چوری کی یہی سزا مقرر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر یہ قافلہ جب مصر لایا گیا اور ان صاحبوں کو یوسف علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا گیا تو ان کی کیسی تلاشی لی گئی؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ تدبیر یوسف علیہ السلام نے خود کی، جیسے کہ آیت مبارکہ میں آ رہا، وَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی کہ بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ جسے چاہے، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کر دیتے ہیں، اور علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ وَبَدَأَ، یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین سے پہلے بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان لوگوں کی دیگر تمام بھائیوں کی تلاشی لینا شروع کی، ثم پھر استخرجها من وعاء أخيه، پھر بھائی کے سامان میں سے اس پیالے کو نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی کہ ایسے کرنا ہے۔ یہ اللہ رب الجلال نے تدبیر بتائی تھی، کیونکہ بادشاہی قانون میں وہ بنیامین کو ایسے ہی نہیں رکھ سکتے تھے، جو یہ ہیلا کیا گیا، شرعی ہیلا، جیسے کہ شرعی ہیلے جو ہیں وہ جائز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا گمان ہے کہ پیالہ اس کے سامان میں ہوگا۔ تو بھائیوں نے کہا خدا کی قسم ہم اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ کے سامان کی تلاشی نہ لیں، اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان کی جب تلاشی لی تو پیالہ اس میں سے برآمد کیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعی ہیلا جو کیا جاتا ہے یہ درست ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا ایک ہیلا اختیار فرمایا، اور یہ بالکل جائز ہیلا تھا، یہ کسی پر ظلم نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یعنی اپنے بھائی کو لینے کی ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہی تدبیر بتائی تھی کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے پاس کیسے روکیں گے۔ تو اس معاملے میں بھائیوں سے استفسار کریں تاکہ وہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم بتائیں جس سے بھائی مل سکے۔ بادشاہی قانون میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لیں، کیونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا مارنا اور دگنا مال لے لینا مقرر تھی۔ یہ بات اللہ کی مشیت سے ہوئی تھی کہ اللہ رب الجلال نے چاہا تو اس لیے ہوئی، یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ سزا بھائیوں سے دریافت کرے، اور بھائیوں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی سنت اور طریقے کے مطابق
جواب دی، جیسے کہ انہوں نے کہا مَن وُجِدَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ۔ تو اس آیت مبارکہ سے، اس آیت کے اس حصے سے یہ ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی علماء تھے، عالم تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ان سب سے زیادہ علم والے تھے کیونکہ نبی تھے۔ تو خیال رہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس حیلے میں، یہ ایک بڑی مشہور بات ہے اور اکثر مفسرین یہاں کے اس بات کا رد کرتے ہیں کیونکہ جاہل اور کمزور دماغ کے بیچارے لوگ وہ آ کے یہاں پہ مار کھاتے ہیں، جیسے کہ وہ ایک مولوی تھا مر گیا فیصل آباد کا، تو وہ کہتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرک ہوا۔ تو وہ ظاہر آیات کو جتنے بھی بدبخت ہیں، یہ اپنے آپ کو ملا اور بہت بڑا ترام خان تو کہتے ہیں، لیکن ان کی عقلیں ایسی ماری ہوتی ہیں کہ جیسے گندا پانی ہوتا ہے، گندا پانی، تو گندا پانی جیسے جاری نہیں رہتا تو کسی کو فائدہ بھی نہیں دے سکتا، ایسے ان کے دماغ بھی منجمد ہوتے ہیں، جاری نہیں ہوتے، نہ ان میں کوئی علم کی اچھی بات ہوتی ہے، اس لیے جو کھڑا پانی ہو کے اس میں بدبو بھی آتی ہے اور اس سے بیماریاں نکلتی ہیں، تو ایسے تعفن زدہ دماغوں سے اس قسم کی بیکار باتیں نکلتی ہیں۔ تو ایسے لوگ، اور وہ یہ اسی رسی کے باندھنے والے ہیں کہ جو تمام امت کو کافر و مشرک کہتے ہیں، تو ان سے جنہوں نے انبیاء کی شان میں ایسی بات کہہ دی تو دیگر لوگوں کو کہہ بھی دیا تو کیا ہوا؟ ان کے کہنے سے ایسے کچھ ہوتا نہیں۔ وہ اپنے مقام پہ ہم نے بیان کیا تھا اور تب بھی ہم نے ذکر کیا تھا، آج تقریباً 7-8 مہینے پہلے تک شاید وہ بات چلی تھی، یا 4 مہینے پہلے، سردیوں کی بات ہے، 7واں پارہ ہم پڑھ رہے تھے، تو جہاں یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ان کو کہا تھا جتنے بت پرست تھے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سورج میرا خدا ہے؟ یہ تو جب سورج ڈھل گیا تو فرمایا کہ یہ تو خدا ہو نہیں سکتا۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو، تمہارے گمان میں یہ ہے، مطلب یہ تھا قرآن کا، تو قرآن کو سمجھنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک اکابرین امت کو، جن سے صحابہ نے سیکھا ہے، جن سے دین آیا ہے، جب تک ان کو نہیں پڑھا جائے گا تو ایسے ہی آدمی ٹکریں کھاتا ہے۔ جب نبی نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہ جو جد انبیاء ہیں، جن کی پیشانی میں جناب رسول پاک علیہ السلام کا نور مبارک ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ انبیاء کے سوا تمام اللہ کے نبی اور رسول انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے متعلق اس قسم کی گندی بات کہنا کہ وہ انہوں نے شرک کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسے بدبخت اور جاہل چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو عالم کہے یا ہو، اس سے تو ایک لفظ میرے جیسا بندہ تو بالکل سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی ان کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہے کہ جس بدبخت کا یہ عالم ہو کہ وہ اتنی مغلظات بچے اور لوگ اس کے جو ہے وہ پیروں میں بیٹھے ہوں۔ ایسے آدمی کو تو گٹر برد کرنا چاہیے کہ وہ اسی کے قابل ہو، تو اسے دین سیکھا جائے۔ دین کیا سیکھا جائے کہ جو اللہ کے انبیاء کی توہین کرتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا، نعوذ باللہ۔ اللہ ایسے بد مذہب و بدراہوں اور گمراہوں سے ہم سب کو مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ تو یہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں، تو اس چیز کا رد کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ہیلے میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو۔ یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا کہ تم چور، یہ جن کو پتہ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے پیالہ نہیں پایا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم چور ہو، اور خادم بے خبر تھا، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ نہ آپ نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورے سے کیا گیا کہ اگر آپ کی طرف غیر پسندیدہ بات منسوخ کر دی جائے تو کیا درست ہے، یعنی آپ کو روکنے کے لیے تدبیر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو لہٰذا انہیں کے مشورے سے کیا گیا، تو نہ یہ چوری کا الزام تھا اور نہ ہی جھوٹ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو سکھائی تھی، اللہ نے سکھائی تھی۔ اب چونکہ جب قرآن کو سمجھا نہیں جائے گا تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم توحید بیان کرتے ہیں تو انبیاء کی توہین کرتے ہیں، پھر وہ کیا انبیاء کی بھی توہین کرتے ہیں، اللہ کی شان میں بھی گستاخی بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ جہلم کا وہ لونڈا جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کہتا ہے، وہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ اپنی قدرت کے دلائل پیش فرما رہا، اسے معلوم نہیں ہے۔ اس طرح کے دیگر بہت سارے لوگ ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ جب اٹکل اور عقل پہ چلتے ہیں، کیونکہ تفسیر نام ہے نقل کا، تفسیر نقل کا، ہم بھی جب بیان کریں گے تو 10 15 20 تفسیروں سے جتنی ہمارے بس کی بات ہوگی اس سے دیکھ ایک نچوڑ نکال کے بیان کریں گے۔ اپنی نفس سے، اپنی طرف سے تفسیر بیان کرنا
حضور نے فرمایا من قال برأیہ، یعنی جس نے اپنی رائے سے تفسیر بالرائے کی، جس نے اپنی رائے سے تفسیر بیان کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنی رائے سے اب میں بیان کروں، قرآن کی آیت پڑھوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، مجھے یہ سمجھ آئی ہے، میری سمجھ کی تو بات ہی نہیں۔ تفسیر تو نام ہی نقل کا، تفسیر تو جب تک ان لوگوں کو پڑھا نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی کیا تفسیر بیان فرمائی ہے، محدثین نے کیا تفسیر بیان فرمائی ہے، حضور علیہ السلام سے علم لیتے ہوئے وہ کیا تفسیر ہے، اس کو جب بیان کیا جائے گا، جب اپنی اٹکل پہ آدمی چلتا ہے تو پھر اس سے یہ تباہیاں ہوتی ہیں، چاہے جتنا بھی لائق فائق آدمی۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ رب الجلال نے خود یہ علم سکھایا۔ اب ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ تفسیر خازن میں انتہائی زبردست بات لکھتے ہیں کہ مخلوق میں ہر علم والے سے اوپر علم والا ہونے کے سلسلے کی جو انتہا ہے، یعنی جتنے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ دماغوں والے علم والے لوگ ہیں، سب کی انبیاء علیہ السلام بھی سب کی جو علم کی انتہا ہے وہ انتہا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو حضور سے بڑا اللہ کی مخلوق میں کوئی عالم نہیں، علم والا کوئی نہیں ہے، اور ان سے بے انتہا زیادہ۔ اور پھر جہاں مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب الجلال کا سب سے ارفع و اعلیٰ علم ہے کہ اس سے ارفع و اعلیٰ علم کسی کا ہے ہی نہیں، کیونکہ جس کو بھی علم عطا فرمایا اس نے عطا فرمایا، جب دینے والا وہ ہے تو اس کا علم سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، اور وہ غیر متناہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ایک زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، کسی کو اس کا علم ہے، انبیاء علیہ السلام کی ذوات ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام کا علم مبارک ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ سمندر ہے، اور مخلوق جتنی بھی ہے، جتنی کسی ایک بندے کا نہیں، جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کا علم ایسا ہے جیسے کہ کسی قطرے کا کروڑواں حصہ ہو۔ یہ مناسبت بھی نہیں ہے، حضور کا علم اتنا اعلیٰ ہے، وہ سمندر ہے اور یہ قطرے کا کروڑواں حصہ ساری مخلوق کا علم، لیکن حضور کے علم کے ساتھ اللہ کے علم کو کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ حضور کا علم متناہی ہے اور اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر رسول پاک علیہ السلام کو زمین و آسمان کا، یا جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر جب تک رہے گی تب تک کا علم ہو، تو یہ دو حدیں ہیں، جو چیز حد میں آ جائے وہ متناہی ہو جاتی ہے، جو چیز بھی حد میں، ہم کہتے ہیں یہاں سے وہاں تک، تو یہ حد قائم ہو گئی، یہاں سے وہاں تک، تو یہ ایک حد ہے، چاہے کائنات میں زمین کے نیچے پاتال کی تہ میں یا آسمانوں کے اوپر جتنا بھی علم ہے، جب سے کائنات بنی ہے جو آیا ہے جنت میں، جنتیوں کے جانے اور جہنمیوں کے جانے، سب کا علم حضور کو ہے کہ جنت میں جانے والے وہ کون ہوں گے، اللہ نے سب غیب کا علم حضور کو عطا فرمایا، لیکن یہ ایک حد میں ہے، یہ ایک متناہی علم ہے، اگرچہ تمام مخلوق کے علم سے حضور کا علم ارفع و اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کے علم کے ساتھ اس سے مناسبت نہیں ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم توحید ایسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علم کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے، مناسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور کا علم مبارک جو ہے وہ متناہی ہے، اس کی مخلوق سے تو زیادہ ہے لیکن حد ہے اس کی، لیکن جو اللہ کا علم ہے وہ غیر متناہی ہے، وہ غیر متناہی در غیر متناہی ہے، اس کے علم کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام ہم جب بھی بات کہتے ہیں کہ حضور سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، تو مخلوق کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، وہ بیوقوف لوگ یہی سمجھتے ہیں شرک ہو گیا، شرک کیسے ہو گیا، ہم نے تو اللہ کی بات ہی نہیں کی، اللہ تو مخلوق میں عالم میں آتا ہی نہیں، اللہ تو خالق ہے، العالم ما سوى اللہ تعالی، ہماری عقائد کی کتابوں میں بات بیان کر دی گئی کہ عالم کس چیز پر بولا جاتا ہے، جو اللہ کے سوا ہے، یہ سب کا سب عالم ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے ہے، زمین کے اوپر ہے، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر ہے، العالم ما سوى اللہ تعالی، اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ حضور سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، تو مخلوق کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، اللہ کے اعتبار سے تو یہ بات کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا علم، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کوئی بھی اس کا شریک اور کچھ بھی ہو ہی نہیں سکتا، ایک چیز ذہن تصور ہی نہیں کر سکتے، جیسے ہم کہتے ہیں 2 اور 2 4 تصور کر لیں، اللہ کا شریک تو تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ اپنے عقل کی فساد کی وجہ سے مشرک یہ بت شد بنا کے کہتے ہیں، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سورہ زمر میں ہم پڑھیں گے اسے، کہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک لے کے جائیں گے، یہ ہمیں، وہ بھی اللہ کا شریک تو اس لیے ٹھہراتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا شریک نہیں ٹھہراتے کہ جیسا اللہ ہے ویسا ہی ہے،
وہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اوپر لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ تک. تو اللہ کا جو شریک ہے وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہے ہی نہیں. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، سب اس کا رفع و اعلیٰ بے مثل ہے، کوئی بھی چیز اس کی طرح ہو ہی نہیں سکتی. یہ اللہ جل شانہ کا علم ہے. اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب الجلال نے جو شان اور علم عطا فرمائی ہے وہ ہم نے فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ رب الجلال ہم سب کو بد مذہبیت سے، بد عقیدگی سے محفوظ و معمول فرمائے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول